السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ جب تک انسان زندہ رہیں تو اسلام پر زندہ رہیں، اور جب آخری وقت آئے تو ہم سبھی کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کو یہ چاہ لیں کہ اس کو نفع پہنچانا ہے تو پوری دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے، یا پوری دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نفع دینا چاہتے ہوں تو دنیا کے انسان یا دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان پہنچا دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نقصان دینا چاہتے ہوں اور پوری دنیا مل کر اس کو نفع دینا چاہے تو یہ ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ چاہ لے کہ میرا بندہ ہے، چاہے وہ مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے، لیکن اگر اس کو کامیاب کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی حال میں کسی بھی طریقے سے اس بندے کو اس بندی کو کامیاب کر کے دکھائیں گے۔ اسی کے متعلق ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، امید ہے آپ سبھی غور سے سماعت فرمائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں، اور واقعوں کو پورا سنیں، انشاءاللہ تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ، جو مشائخ چشتیہ کے سلسلے میں مشہور بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ کشتی میں سوار تھے اور جا رہے تھے۔ ہوا کی گردش نے ہماری کشتی کو ایک جزیرے میں پہنچا دیا۔ ہم نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک بت کو پوج رہا ہے، یعنی جیسے ہی ہم اس جزیرے پر گئے تو ایک انسان کو دیکھا وہ کیا کر رہا ہے، بت کی پوجا کر رہا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کس کی پرستش کرتا ہے؟ اس نے اس بت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا تیرا معبود خود تیرا بنایا ہوا ہے، اور ہمارا معبود ایسی چیزیں بنا دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے ہاتھ سے بنایا ہو وہ پوجنے کے لائق نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ یعنی جس چیز کو اپنے ہاتھ سے انسان نے بنا دیا ہو تو فرمارے بزرگ کہ وہ چیز کیا ہے، وہ پوجنے کے لائق نہیں ہے، عبادت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اس نے کہا تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ ہم نے کہا اس پاک ذات کی جس کا عرش آسمان کے اوپر ہے اور اس کی گرفت کیا ہے، زمین پر ہے، یعنی زمین تک اس کا حکم چلتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کے اندر دنیا کی ہر چیز اسی کے کہنے کے مطابق چلتی ہے۔ اس کی عظمت اور بڑائی سب سے بالا تر ہے۔ کہنے لگا تمہیں اس پاک ذات کا علم کس طرح ہوا؟ ہم نے کہا اس نے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قاصد بھیجا جو بہت کریم اور شریف تھا۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سب باتیں بتائیں۔ اس نے کہا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ ہم نے کہا کہ اس نے جب پیام پہنچا دیا اور اپنا حق پورا کر دیا تو اس مالک نے اس کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ اس کے پیام پہنچانے اور اس کو اچھی طرح پورا کر دینے کا صلہ و انعام عطا فرمائے۔ یعنی جب انہوں نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام پہنچا دیا لوگوں تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ ان کو پیام پہنچانے کا، پیغام پہنچانے کا، جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی تھی، سکھائی تھی، ان کو لوگوں تک پہنچانے کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ، انعام و اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ آپ علیہ السلام کو دے۔ اس نے کہا کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس کوئی علامت چھوڑی ہے؟ ہم نے کہا اس مالک کی پاک کلام
ہمارے پاس چھوڑی ہے؟ اس نے کہا مجھے وہ کتاب دکھاؤ۔ ہم نے قرآن پاک لا کر اس کے سامنے رکھا۔ اس نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تم اس میں سے مجھے کچھ سناؤ۔ ہم نے ایک سورت سنائی، وہ سنتے ہی روتا رہا، یعنی سورت سنتا رہا اور روتا بھی رہا، یہاں تک کہ وہ سورت پوری ہو گئی۔ اس نے کہا اس پاک کلام والے کا حق یہی ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کلام کا یعنی اس مالک کا یہی حق ہے۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم نے اس کو اسلام کے ارکان اور احکام بتائے اور چند صورتیں قرآن پاک کی سکھائیں۔ جب رات ہوئی، عشاء کی نماز پڑھ کر ہم سونے لگے تو اس نے پوچھا کہ تمہارا معبود بھی رات کو سوتا ہے؟ یعنی اس بت پرستش والے انسان نے جو مسلمان ہو گیا تھا، ان سے اللہ والوں سے، ان بزرگ سے فرمایا کہ جس کی تم پرستش کرتے ہو، جس کی تم پوجا کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، کیا تمہارا مالک بھی رات میں سوتا ہے؟ ہم نے کہا وہ پاک ذات وہ نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ سوتے ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے۔ وہ کہنے لگا تم کس قدر نالائق بندے ہو کہ آقا تو جاگتا رہے اور تم سو جاؤ۔ کتنی قیمتی بات کہی اس نے، نو مسلم ہے، ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے، لیکن کتنی قیمتی بات کہی ہے کہ تم کتنے نالائق انسان ہو کہ تمہارا مالک، تمہارا آقا تو جاگتا رہے اور تم کیا ہے، تم سو جاؤ۔ ہمیں اس کی بات سے بڑی حیرت ہوئی۔ جب ہم اس جزیرے سے واپس ہونے لگے تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے چلو تاکہ میں دین کی باتیں سیکھوں۔ ہم نے اپنے ساتھ لے لیا۔ جب ہم شہر عبادان میں پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ شخص نو مسلم ہے، اس کے لیے کچھ معاش کا فکر بھی چاہیے۔ ہم نے کچھ درم چندہ کیا اور اس کو دینے لگے۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کچھ درم ہیں، ان کو تم اپنے خرچ میں لے آنا۔ کہنے لگا لا الہ الا اللہ،